ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نومولود بچے کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس کی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا وہ کل ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس پر سستی چھائی دور ہو جائے۔ اگلے دن زارا سکول گئی، ابا اور بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا سارا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا کہ نہا کر کپڑے پہنے پھر آرام سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی، اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھ گئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ منحوس تم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم نے اس کے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کی تجربہ کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جس سے سارا بھی انجان تھی۔ بدبخت، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ماں کو دیکھتی رہی۔ امی، وہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے گھبرانے لگی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہے تو؟ سنا تو نے؟ اب بھی کہہ بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا۔ انہوں نے سارا کو دھکا دیا، وہ بیڈ پر گری۔ حلیمہ بیگم نے اسے پیٹ ڈالا، پر وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار کر تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بغیرت، کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ روبوٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا، کسی کو خبر نہ ہو اس بغیرتی کی، سمجھی؟ ورنہ تیرے باپ اور تیرے بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی اسے گھور کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سارا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے اپنی آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بدکردار ہے۔ وہ بہت روئی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ حلیمہ بیگم کو سارا کی طبیعت دیکھ کر پہلے دن سے ہی شک ہو گیا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا۔ بھلا ان کی بیٹی اس حد تک کیسے گر سکتی تھی؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی تجربے کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ چنانچہ اب حلیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں وہ سخت بیمار ہے، اس لیے وہ اور سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہے تاکہ اس کا خیال رکھ سکے۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہ جلد سے جلد سارا کا ابارشن کروانا چاہتی تھی، اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر رہتا تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کرتی رہیں۔ سارا بمشکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، کیونکہ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا، جو خفیہ طور پر ابارشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔
ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا۔ وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی، سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ابارشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیں، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، حلیمہ بیگم جلدی سے بولی۔ آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابارشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر جمائی، جبکہ سارا زمین کو گھوٹتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ پر اس لڑکی کی حالت خراب تھی، پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز، ثمینہ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔ دیکھیں بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے سارا کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ پھر اب میں یہ رسک نہیں لے سکتی، ابارشن کرنا غیر قانونی ہے، اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے ان سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ گھر پہنچتے ہی حلیمہ بیگم نے اپنا غصہ سارا پر نکالا۔ بے غیرت، تو مر جائے یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ اب بس چھوڑ دو، اسے مر جائے گی۔ ثمینہ نے بہن کو روکا۔ سارا آنسو بہاتی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ سارا یہی ثمینہ کے پاس رہے گی جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا۔ اگلے دن حلیمہ بیگم واپس گھر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ ثمینہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھ سکے۔ ابا کو برا لگا تھا، پر حلیمہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ سارا کو کھوج بری نظروں سے دیکھتی، اسے اپنا آپ برا لگتا تھا۔ پھر خالہ نے انہیں پتہ نہیں کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر سارا کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح چبھتی تھی۔ اب گھر میں کوئی آتا تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے اس معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوتی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی، پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، سارا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی، صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی، کیونکہ وہ زانی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو مٹی میں ملایا تھا۔ کبھی وہ سوچتی کہ اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائے گی، کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ابا اور بھائی نے تو اسے مار ہی دینا تھا، اور پھر جب وہ عباس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا، سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ سارا کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات بھی کی، کیونکہ عمیر نے سعودیہ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے ان کی شادی کروا دے۔ اب کی بار ابا نے حامی بھر لی۔ سارا پڑھائی ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ سارا کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر حلیمہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے سارا کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر ان کی جان جل رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھ لی۔ وہ اس طرح کہ عمیر کا ویزا جلد آ گیا، اسے کچھ دنوں میں ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپس آنے تک ٹال دی گئی۔ حلیمہ بیگم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سارا کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ خالہ اکیلی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سارا کی ڈلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ ثمینہ نے حلیمہ بیگم کو فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔
2 دنوں تک حلیمہ بیگم کسی طرح بہانہ کر کے وہاں پہنچ گئی تھی۔ سارا نے ماں کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی اور ان سے معافی مانگتی رہی۔ حلیمہ بیگم نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر کار سارا ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ دونوں بہنیں سر جوڑے باتیں کر رہی تھی، وہ بچے کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھی۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے سارا کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سارا بیڈ پر لیٹی بےتاب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سمینہ باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح سارا کو چادر اڑا کر ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال لے آئے۔ سارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تو اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارا بے ہوش تھی۔ حلیمہ بیگم نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سمینہ کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب سارا کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ حلیمہ بیگم اس کے قریب آئی اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے۔ ان کی بات پر سارا نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، وہ زہر آلود لہجے میں بولی، پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کے باپ کو نہیں پتا اس بچے کا تو وہ کیوں فکر کرتی ہے۔ اچھا ہوا مر گیا، ورنہ وہ خود اسے مار دیتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا، گند کی پوٹلی۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ بول رہی تھی کہ جس کو وہ گند کی پوٹلی کہہ رہی ہے وہ اس کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ خود ہی تو گند میں ڈوبی تھی جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر وہ کیوں گندا ہوتا؟ گندی تو وہ خود تھی۔ ہاں وہ خود تھی۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس بچے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے رو رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی۔ اب تو اسے ساری زندگی پچھتانا تھا، پر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اس کے گناہ کا گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ اس کی ماں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ پر وہ بھول رہی تھی کہ خدا کی ذات تو سب جانتی ہے۔ اس نے دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، پر آخرت میں اسے اپنے گناہ کی سزا ملنی تھی جس سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ٹھنڈی سرد تھرتھراتی رات تھی، اندھیرا 400 پھیلا ہوا تھا۔ ہواؤں کا شور اس سنسانی علاقے کو خوفناک بنا رہا تھا۔ دور کچرے کے ڈھیر میں ایک معصوم پھول ایک کالے شاپر میں پڑا تھا۔ وہ بچہ جسے دنیا میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، وہ اس تلخ دنیا کا روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ اپنا قصور پوچھ رہا تھا، سب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی جو اسے ایسے پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا کہ اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا تھا اور اس نے یہاں لا پھینکا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی سانسیں رکی۔ وہ سسک سسک کر تھک چکا تھا، پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی سانسیں بالکل مدھم ہو رہی تھی۔ سردی سے اس کا ننگا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے اور بلیوں کے گھرانے کی آوازیں آئیں۔ ہاں، وہ پاگل کتے اور بھوکی بلیاں کچرے کو سونگھ رہی تھی، شاپر پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نوچتے ہوئے گھرا رہے تھے۔ مدھم سانسیں لیتا وہ معصوم سا بچہ ڈر سا گیا۔ اسے خوف تھا کہ ابھی وہ کتے اسے بھی نوچ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جنم دینے والی ماں کو پکارنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ وہ اپنے محافظ باپ کو بلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ کتے اسے مار ڈالیں گے اور بلیاں اسے نوچ ڈالیں گی۔ اس کی سوچ پر جیسے کوئی دور کھڑا کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ ہنسنے والا اس فانی دنیا کا تلخ روپ تھا جس سے وہ بچہ واقف نہ تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی یہ فریاد نہ کرتا۔ اسے کیا معلوم تھا یہاں لوگ اپنی ہوس مٹانے کے بعد اس جیسے کتنے ہی بچوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ انہیں غلاظت سمجھ کر پھینک جاتے ہیں، اپنے نفس کی بھوک مٹا کر ان معصوم پھولوں کو موت کے حوالے کرتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے جسم کا حصہ کس حال میں ہوگا۔ وہ بے حس لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، پر ان پاک روحوں کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ انہیں تو شاید اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا
یہی تو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ گنہگار بچ جاتے ہیں اور بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر اچانک سے کالا شاپر کھینچا گیا، بچے کی مدم ہوتی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ابھی تو اس دنیا میں آیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے اور بلیوں کے گھرانے کی آوازیں تیز ہونے لگیں۔ انہوں نے بچے کو شاپر سے باہر نکال پھینکا، دانتوں سے اسے نوچنے لگے۔ وہ بچہ تڑپ رہا تھا، سسکیاں ابھرنے لگیں۔ اس کا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، وہ ننھا وجود خون سے لت پت تھا۔ کتے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ بچے کی سانسیں تھمنے لگی، زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، سسکیاں تھم چکی تھی اور وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہواؤں کا شور اور تیز ہوا تھا، جیسے ہواؤں سے وہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھم گیا۔ ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر کار خاموش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آج زنا عام ہو چکا ہے اور بچوں کا کھلے عام ابارشن کیا جاتا ہے، اور زانی اور بے حس لوگ نومولود بچوں کو کچرے پر پھینک جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ ان کے ساتھ قبر میں اور آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے جیسے دور گزرتا جائے گا، ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بدتر آئے گا۔ ناظرین، آج قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، صرف بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں اور قیامت بالکل قریب ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر وہ کون سی برائیاں نہیں جو کہ پچھلی امتوں میں نہیں پائی جاتی تھی، اور یہود نصاری نے اور اہل و کفار نے تمام مسلم معاشروں کو اور تمام مسلم والوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت تم لوگ یہود و نصاری کی پیروی کریں، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے گا تو تم میں سے بھی ایسا کوئی شخص ضرور ہوگا جو کہ اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ ناظرین، آج کل یہ خبریں بہت سننے کو ملتی ہیں۔ سگا باپ نہ اپنی بیٹی کو بخش رہا ہے اور نہ ہی سگے بھائی اپنی بہن کو بخش رہے ہیں۔ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کو مکمل کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ اسی وجہ سے عقل مند شخص وہی ہے جو کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو سنبھال لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ لہٰذا جس شخص نے اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو سنوارا، وہ شخص دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا، اور جس شخص نے اس دنیا کے اندر موج کی، اپنی آخرت کو نہ سنوارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے نفس و شیطان کی پیروی کی، تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔